قاعدے میں یہ لیسن یا آپ کی بک میں یہ لیسن بہت امپورٹنٹ ہوگا. جب آپ پیش کا لیسن کروا چکے ہوتے ہیں تو ایگزامپلز وہ والی آتی ہیں جس میں تینوں حرکات جمع ہو جاتی ہیں. تو پھر آپ نے بہت ہی دھیان سے دیکھنا ہے, بچوں کی اسسمنٹ کرنی ہے کہ کیا زبر کے لیے وہ منہ کھول رہے ہیں, زیر کے لیے وہ نیچے لے کے جا رہے ہیں, پیش کے لیے ہونٹ ان کے گول ہو رہے ہیں. تا سی لا تاسیلا. آپ تو موٹا کر رہے ہیں, تا تا تا. تا تا سی لا لا تاسی. نہیں ہے, لام پہ پیش ہے. تا سی لو تاسیلو. ہا شی را حاشیرہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ آپ انہی مثالوں کو پڑھیں. تصيلو تصيلو حشيرا حشيرا. جی نیکسٹ. وجید وجید. وہ نہیں, وہ وجید وجید. آپ الگ الگ تو ٹھیک پڑھتے ہیں, اکٹھا پڑھتے ہوئے آپ پھر اس کو مجہول کر جاتے ہیں. وجید. نیکسٹ. لعینا لعینا بیکومو بیکومو. آخری حرکت کو جھٹکے سے بچانا ہے. لکومو صحفی صحفی. ٹھیک ہے, شاباش. ٹھیک ہے, شاباش. باقی لوگ بھی کوشش کریں بلند آواز سے پڑھیں کہ مائک کے بغیر بھی آواز جائے. شروع سے بھی ایک مثال پڑھ لیں. جی, اپنے لیے ٹھیک ہے لیکن بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ سپیڈ آہستہ ہونی چاہیے. کا پر اور باریک کا فرق. خلق. جو پر حروف ہے نا ان میں ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے. پیش اور واو میں صرف ہونٹ گول ہوتے ہیں. تا نہیں کرنا, تا 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 تا, بس اتنا. تا سوی سوی سوی. جس کو نظر آ رہا ہے وہی پڑھے, کوئی بات نہیں. خلق. بیکومو بیکومو. لاکومو لاکومو. صحفی صحفی. وضع وضع همو همو. قتل قتل ماں نہیں ہے, لا کو منہ ہے. ذکیرہ, خو تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے, شارٹ کیجئے. آپ کو اس پہ محنت کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. حرکت لمبی ہو رہی ہے. کوئی رہتا ہے کھڑا زبر, کھڑا زیر اور الٹا پیش. اب کمپیریزن آ گیا ہے بڑی حرکات اور کھڑی حرکات کا. زبر اور کھڑا زبر کر کے دکھائیے سگنلز. زبر کھڑا زبر. اب اس کی پریکٹس آپ کے پاس آئے گی. زیر اور کھڑی زیر کریں, پیش اور الٹا پیش. اب شارٹ اور لانگ جو آپ نے مقدار دینی ہے نا, جو آپ نے کھینچنا ہے, اس میں فرق دیکھیں. جب آپ نے نہیں کھینچنا اور جب آپ نے کھینچنا ہے. ذکر ذکر. اب وہ پہلے ذا تھا نا, اب ذا ہو گیا. اگلی مثال میں دیکھیں. ذالک, پہلے کیا تھا؟ ذکر. ذالک. بلند آواز سے اگلا پڑھیں. فلہ فلہ. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ بیہی بیہی. آمنا آمنا. آگے آپ پڑھیں. دوبارہ پڑھیں. آپ پہلے کوئی کھینچ رہے ہیں. فِصَلُهُ فِصَالُهُ. آیا سمجھ؟ مختصر اور لمبی آوازوں کا موازنہ. اب قرآن کی مثالوں میں اس کو دیکھیں. صرف زبر اور کھڑا زبر, صرف زیر اور کھڑی زیر. بلند آواز سے پڑھیے. کھینچیں, ای اور لا دونوں ایکولی کھینچے جائیں گے.
ٹھیک ہے شاباش. اگلی کون سی حرکات ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. کر کے دکھائیے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش. متحد ہونا بس مشکل ہے. زبر 2 زبر. اب موازنہ آ گیا. پڑھیں. چلیں. زیر اور 2 زیر. بی لمبا نہیں ہونا چاہیے. بی بن. پیش اور 2 پیش. جی اب مثالوں میں سنگل حرکت اور ڈبل حرکت. بلند آواز سے پڑھیے. اب دیکھیں سنگل حرکت اور ڈبل حرکت میں فرق نون کی آواز کا ہے. جو آواز بو کی ہے بن کی بھی شروع میں بو ہی ہے اور آخر میں صرف نون آ جاتا ہے. تو آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ نون ایڈ ہوا ہے, نون کی آواز ایڈ ہوئی ہے. بو بن, وہ بو ہی تھا بن ہو گیا. تو تھا تن ہو گیا. بن نہیں کریں گے. ہاں جی اچھا آپ نے بتایا, اس فرق کیا. سمپل حرکت اور کھڑا حرکت ان دونوں میں فرق مقدار کا ہے. ایک جلدی ہو گیا اور ایک کو کھینچ کے کیا. اب سنگل حرکت اور ڈبل حرکت کا فرق کیا ہے؟ نون کی آواز کا. تو صرف نون ظاہر آپ نے کرنا ہے, نون پر غنہ نہیں کرنا. بن تن سن, کیونکہ غنہ کنڈیشنل ہوتا ہے. جب اگلا کوئی سبب ہوگا, اگلا کوئی لیٹر ایسا ہوگا تو پھر اس کے ساتھ ہم کریں گے. واضح ہے سب کو؟ اب ہم نیکسٹ اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اب تک آپ نے کیا کیا پڑھا ہے؟ حروف اور حرکات. حرکات 9 حرکات جو آپ نے پڑھی ہیں اس کے سگنلز بتائیے. خود ہی بولیے اور پھر اس کے سگنلز بھی بتائیے. شاباش. ابھی بھی تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے لیکن انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. حرف, حرکات, یعنی کہ پہلے ہم نے حروف دیکھے, حروف تہجی, پھر ہم نے حرکات دیکھی. اب ہم آتے ہیں علامات کی طرف. علامات کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ بیسک حرکات 3 ہوتی ہیں تو علامات بھی 3 ہی ہوتی ہیں. حرکات کون کون سی تھیں؟ اور علامات جزم, شد, مد. بولیے. ہو سکتا ہے آپ کی بک میں 4 لکھی ہوں تو 4 سے مراد بھی سمرائز کریں تو 3 ہی ہوتی ہیں, کیونکہ مد کو چھوٹی مد اور بڑی مد کر کے 4 بنا دیا جاتا ہے. بیسیکلی کتنی ہوئی؟ 3. کون کون سی؟ جزم, جزم, شد, مد. جزم کا سائن آپ دیکھیں ایسے ہوتی ہے نا, یہ اوپر سے اور یہ تھوڑا سا اس طرح. جزم کو سیکھنے کے لیے ہم ایک چیز دیکھیں گے. جزم کے 3 تصورات. جزم کا پہلا تصور غور سے سنیے. اگر کسی حرف پر جزم آئے, امیجن کریں, تو اس کو پچھلے حرف کی آواز سے ملا کر پڑھا جائے گا. آواز کہنا ہے آپ نے. اگر کسی حرف پر جزم آئے تو اس کو پچھلے حرف کی آواز سے ملا کر پڑھا جائے گا. آواز سے کیا مراد ہے؟ جو پچھلے حرف کی حرکت ہوگی. کلیئر ہے؟ اس کو سیکھنے کے لیے ایک کہانی سنتے ہیں. اب اس طرح کی کہانیاں آپ مختلف چیزوں کے ساتھ, جو کنسیپٹس آپ نے سکھانے ہیں نا, آپ کہانیاں بنا سکتے ہیں. ایک دوست تھا آ, ایک دوست تھا ماں. آ اور ماں دونوں دوست ہیں. دونوں پارک میں سیر کرنے گئے. پارک میں جھولوں پہ بیٹھے. آ اپنے جھولے پہ, ماں اپنے جھولے پہ. جھولے جھولتے ہوئے دوسرا دوست ماں گر گیا اور اس کی کیپ ٹیڑھی ہو گئی. گرتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو خراب ہوتا ہے نا.
اس کی کیپ ٹیڑھی ہوگی. اب وہ اٹھ نہیں سکتا. اس کا دوست جھولے سے نیچے اترا اور اس نے اپنے دوست کو پکڑ لیا, سہارا دیا اور اس کو اٹھایا. کہانی سمجھ آئی؟ اب اس کو آپ جزم سے کیسے ملائیں گے؟ جس طرح ماں نیچے گرا, اس کی کیپ ٹیڑھی ہوئی, اب وہ خود نہیں اٹھ سکتا, اس طرح جزم والا حرف بھی خود پڑھا نہیں جا سکتا. تو جو دوست نیچے اترا وہ حرکت والا تھا, وہ آواز والا تھا, اس نے اس کو پکڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم نے کانسیپٹ پڑھا ہے, آپ اس کانسیپٹ کو اسٹوری کے ساتھ ملائیں. اگر کسی حرف پر جزم آئے تو اس کو پچھلے حرف کی آواز کے ملا کر پڑھا جاتا ہے. واضح؟ اب یہ کنسپٹ ویسے تھیوریٹیکلی دیکھا جائے تو بڑا خشک سا اور ایسا ہے کہ بچوں کو سمجھایا نہیں جا سکتا, لیکن جب آپ اس اسٹوری کے ساتھ سمجھائیں گے تو سمجھ آئے گا یا نہیں؟ اور کتنی جلدی سمجھ آئے گا؟ جتنی دیر میں آپ نے اسٹوری سنائی کنسپٹ بھی سمجھ آ جائے گا. ایسے ہی پڑھاتے رہیں گے تو آپ کے ذہن میں اور چیزیں بھی آتی رہیں گی کہ آپ نے کیسے کیسے سکھانا ہے. کل یہ اسٹوری سنا لیں گے آپ؟ چلیں کنسپٹ سنائیں ذرا, تھیوریٹیکلی کنسپٹ سنائیں. کیا تھا؟ اگر کسی حرف پر جزم آ جائے تو اس کو پچھلے حرف کی آواز کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. واضح؟ آپ بتائیں بچے یہ جملہ یاد بھی کر سکیں گے یا نہیں؟ کر لیں گے. اسی طرح اگر آپ لہک لہک کے جیسے سنا رہے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ اگر کسی حرف پر جزم آ جائے تو اس کو پچھلے حرف کی آواز کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. اب بولیں آپ. اب ملا کر پڑھیے. آپ دیکھیں ایک حرف پہ جزم ہے اور پچھلے پہ حرکت ہے, کبھی پیش ہے, کبھی زیر ہے, کبھی زبر ہے. تو پچھلی آواز کوئی بھی ہو سکتی ہے, زبر زیر پیش کوئی بھی. اب ملائیے. آپ دیکھیں تو, تم, کو, کم, ای, اس, ال, ال. پڑھیں آگے. اب یہ الگ پڑھنا ضروری نہیں ہے, لیکن آپ صرف بچے کو یہ کنسپٹ دے رہے ہیں کہ یہ ایک الگ لیٹر ہے, دوسرے لیٹر کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کو کیسے پڑھا جائے گا. اگر وہ لیٹر جزم والا ہے تو ملایا جائے گا. اب اس کو صوتی طریقہ تدریس سے الفاظ کی خواندگی یعنی کہ آپ کیسے پڑھیں گے. مثلاً آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو, تم. پیش ہے نا, پیش کی آواز کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں. پھر کم, اس کے بعد اس, ال. پڑھتے جائیں شاباش. اب یہ والا پڑھیں. فا, قل, با, دی. آگے پڑھیں. آپ تو ایک دن میں ہی سب پڑھ رہے ہیں نا, اس لیے آپ کو ساری جو ایکشنز ہیں نا وہ ایک دن میں کرنے پڑ رہے ہیں, لیکن بچوں کو ایک دن میں ایک ہی ایکشن کرنا پڑے گا اور ان کا بڑا پکا ہو جائے گا, کیونکہ اس ایکشن کے ساتھ وہ ساری ایکسرسائز کریں گے. تو آپ کی طرح ایسے نہیں ہو رہے ہوں گے, انشاءاللہ سٹیبل ہوں گے. اور ویسے بھی نا اس ایج میں ہمیں ایکشنز نہیں اتنے اچھے لگتے, ہم کہتے ہیں آرام سے بیٹھ کے پڑھو, لیکن بچوں کو ایکشن ہی چاہیے ہوتے ہیں. ان کو یوں ہل ہل کے پڑھانے والی ٹیچرز اچھی لگتی ہیں, کیونکہ انہوں نے خود ہلنا ہوتا ہے نا, اس لیے وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہم ناظرہ کہتے ہیں ٹک کے بیٹھو, ہلنا نہیں ہے, بار بار پیچھے دیکھتی ہو. تو اس لیے بچہ ناظرہ پڑھ نہیں پاتا, کیونکہ وہ اندر ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے. اب آپ نے اس میں جزم کا تو سائن نہیں کرنا, آپ اصل میں جو آواز ہے نا صرف اس کو لے رہے ہیں. تو آواز جو ہے وہ حرکت کی لی جائے گی. اب مثلا فا, قل, آپ صرف حرکت کو لے رہے ہیں. اسی طرح ارسلہ میں بھی آپ نے حرکت کو ہی صرف لینا ہے. ارسلہ, سمجھ رہے ہیں؟ آپ دوبارہ آپ ادھر ہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دوبارہ یہی آواز لی ہے, اوپر والی آواز لی ہے. پڑھیں شاباش.
चलें काफ़ी है। दूसरा तसव्वुर, अगर हरूफ कलकला में से किसी हर्फ पर जज्म आए। हमने हरूफ की एक लिस्ट देखी थी, ठीक है, कि हम कौन कौन से हरूफ आगे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जब जब ज़रूरत पड़े तो आप वो हरूफ इंट्रोड्यूस करवाते रहें। उस वक्त हमने पुर हरूफ इंट्रोड्यूस करवाए थे क्योंकि हमारे लेसन में आ रहे थे। अब जज्म के तसव्वुर में हरूफ कलकला आ रहे हैं तो हरूफ कलकला आप करवा सकते हैं। पहले ये पढ़ लें एक दफ़ा। दूसरा तसव्वुर क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर हरूफ कलकला में से किसी हर्फ पर जज्म आए तो उसको पिछले हर्फ की आवाज़ से मिलाया जाता है और उसकी आवाज़ पलट कर आती है। इसको सीखने के लिए हम एक और कहानी सुनेंगे। 5 दोस्त होते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, गाड़ी में जा रहे होते हैं और आगे स्पीड ब्रेकर आ जाता है। गाड़ी स्पीड ब्रेकर से टकराती है तो फिर क्या होता है? 5 दोस्त आपस में टकरा जाते हैं। टकरा के फिर वो हिल जाते हैं। कैसे टकराते हैं? मसलन आप गाड़ी में बैठे हैं, बड़े सुकून से जा रहे हैं लंबे सफ़र पे, इतने में स्पीड ब्रेकर से झटका लगता है। बताएं ज़रा क्या पोजीशन होगी आपकी? झटके का क्या मतलब है? यूं हो जाते हैं ना आप। यही कलकला है। कलकला क्या है? हरूफ कलकला ऐसे हरूफ को कहते हैं जिन पर जज्म हो तो आवाज़ टकरा कर वापस आती है। आप टकराए और फिर वापस आए। बॉल ऐसे ही टकराती है दीवार के साथ और फिर वापस, नीचे गिराते हैं तो टकराती है और फिर वापस। ये है कलकला। तो कलकला का कॉन्सेप्ट समझाना कोई मुश्किल नहीं है। आप बॉल भी ले सकते हैं, आप ये वाली मिसाल भी कर सकते हैं। बॉल क्लास में लाएं और वो करके दिखाएं, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ये वाली हरकत पाई जाती हो उसके ज़रिए आप सिखा सकते हैं। वाज़े? आप कॉन्सेप्ट को दोबारा देखें। हरूफ कलकला कौन कौन से हैं? ये 5 दोस्त कौन कौन से हैं? क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, और इनका मजमुआ कुतुबु जद्दिन। इस ग्रुप का क्या नाम है? कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हरूफ कलकला में से किसी हर्फ पर जज्म आए। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? अगर किसी हर्फ पर जज्म आए तो वो जनरल लेटर्स थे, कोई कॉमन लेटर, कोई किसी भी लेटर की बात हो रही है। लेकिन अब स्पेसिफिक लेटर्स की बात हो रही है। अगर हरूफ कलकला में से किसी हर्फ पर जज्म आए तो उसको पिछले हर्फ की आवाज़ के साथ मिलाया जाता है और इसकी आवाज़ पलट कर आती है, क्योंकि पहले बॉल इसके साथ मिली और फिर पलटी। तो हरूफ कलकला भी ऐसे ही पढ़े जाते हैं। अब हम इनको पढ़ते हैं। आको, आको, अब, अज, अद। अब कंपैरिजन भी करके आप दिखा सकते हैं। ये कंपैरिजन एक ही मखरज के लेटर का भी हो सकता है, करीब करीब के भी, और बाज़ औक़ात हम एक की जगह दूसरे में कलकला कर रहे होते हैं। मसलन यहाँ पर हम जो मिसालें ले रहे हैं कौफ और काफ की ले रहे हैं, ठीक है, मखरज इनका करीब करीब है ना, दोनों अक्सर लिसान से अदा होते हैं। अब एक में कलकला है, एक में कलकला नहीं है। जिसमें आवाज़ पलटेगी, आपने मिलाया जज्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ की आवाज़ से मिलाया आपने, तो क्या बना? काफ को जब आप मिलाएंगे तो क्या होगा? अक, अक, अक। लेकिन कौफ में क्या होगा? अक। वो सिर्फ मिला था, अक सिर्फ मिला, लेकिन अक मिल के टकरा के वापस भी गया। तो इसमें मिलना भी होता है और वापस पलटना भी होता है। अक, आको, अत, आपो, यूं भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अम, अब, अश, अज। समझ रहे हैं? एक में सिर्फ मिलना, एक में मिल के पलट जाना। वाज़े? एक और आप इसमें कर सकते हैं। मसलन आप कोई ऐसी चीज़ लें जो नीचे गिरी और उधर ही पड़ी रह गई। मसलन पत्थर ले लें, यूँ आपने गिराया उधर ही रह गया, और साथ ही इतना सा पत्थर और इतनी सी बॉल लेके तो आप समझा सकते हैं बॉल आपने गिराई वो वापस पलट आई, और आपने पत्थर जब फेंका या कोई और चीज़, कोई सॉफ्ट चीज़ ले लें, वो यहाँ गिरी और बस इधर ही रह गई। तो ये है मिलना जज्म वाले हर्फ का पिछले हर्फ की आवाज़ के साथ, और फिर मिल के पलटना, ये कलकला हो गया। वाज़े है? ऐसे बच्चों को समझ आ सकता है इंशाल्लाह। ये नीचे कुछ मिसालें हैं जहाँ कलकला नहीं करना होता। अलहम्दो, ये पढ़ते हैं हम ऐसे ही है ना, तो पढ़ना कैसे है? अल,
حمدو انعمت ارسل اعلم. واضح ہے؟ چلیں اب بلند آواز سے پڑھیے. اب آپ بچوں کو مثالوں سے بتا رہے ہیں کہ آواز کیسے پلٹ رہی ہے. خلقت. پڑھیے آگے. کلیئر ہے؟ کوئی مشکل، کوئی کنفیوژن؟ تیسرا تصور، یہ کس کے تصورات ہم کر رہے ہیں؟ جزم کے کتنے تصورات ہیں؟ 3. پہلا تصور کیا تھا؟ سب مل کر بتائیے. اس میں آواز اور ملانا یہ امپورٹنٹ ہے. شاباش. دوسرا کانسیپٹ، اگر حروف کلکلہ. اب حروف کلکلہ ہو گئے، ٹھیک ہے. اگر حروف کلکلہ میں سے کسی حرف پر جزم آ جائے تو اس کو پچھلے حرف کی آواز کے ساتھ ملایا بھی جاتا ہے اور پھر آواز پلٹ کر بھی آتی ہے. واضح، ٹھیک ہے. شاباش. تیسرا تصور، اگر جزم حمزہ پر آ جائے. پہلے کنسیپٹ میں کیا تھا؟ اگر جزم کسی بھی لیٹر پہ آ جائے. دوسرا کنسیپٹ کیا تھا؟ اگر جزم حروف کلکلہ پر آئے. تیسرا کنسیپٹ، اگر جزم حمزہ پر آ جائے تو پچھلے حرف کی آواز سے جزم آ جائے حمزہ پر تو پچھلے حرف کی آواز کے ساتھ ملانا ہے اور پھر جھٹکے کی آواز سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جھٹکا کیا ہے؟ جھٹکے کو ڈیفائن کریں. جھٹکے کے لیے آواز اور سانس کا یک دم بند ہو جانا لازمی ہے. کلکلہ اور جھٹکا دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. کلکلہ کیا تھا؟ ملا اور پلٹا. جبکہ جھٹکے میں کیا ہے؟ کلکلے کو جھٹکا نہیں کہتے. جھٹکے میں کیا ہے؟ سانس اور آواز کا یک دم بند ہو جانا. اب وہ آپ کر کے دکھائیں گے. بچے یہ گیم کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سٹاپ ہوتے ہیں. سٹاپ گیم کھیلتے ہیں نا بچے. وہ گیم بہترین مثال ہے ان کی. سٹاپ. ابھی سٹاپ ہونے لگا ہے ان کا یہاں پہ بھی. ایک دفعہ پھر اس کو پڑھیں. اگر جز حمزہ پر آ جائے تو بس اتنا ہے کنسیپٹ. آگے تو ایکسپلینیشن ہے. بولیے. آپ صرف ریڈنگ کر رہے ہیں یا کنسیپشل سفر ہے یہ؟ سمجھ رہے ہیں نا ساتھ؟ آپ زبانی بولیے. اور جھٹکے کا کیا مطلب ہے؟ چلیں اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. پڑھیے. دیکھیں صرف ایک حرف ہے با، اس کی اپنی آواز. اب اگر حمزہ پہ آ گیا تو با، اور پوری مثال میں پڑھیں ب س. یہ بچے کو بتائیں ب. سٹاپ. وہی کیفیت بنی یا نہیں؟ ب س ن تی بی س یو تا. اچھا ایک اور چیز، حمزہ کبھی اس شکل میں آتا ہے، یہ جو بلیک کلر میں ہے یہ حمزہ خود ہے، یہ اس کی اصلی شکل ہے. ٹھیک ہے. آپ نے شکل پہ بات کی تھی نا، حرف کی شکل. کبھی حمزہ چیئر پہ بیٹھا ہوا آتا ہے، جیسے اس وقت ہم چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر حمزہ چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، مثلا آپ ادھر اشارہ کر کے کیا کہیں گے؟ چیئر کا نام لیں گے یا میرا نام لیں گے؟ میرا نام لیں گے. اسی طرح اگر حمزہ چیئر پہ آ جائے، مثلا حمزہ کی چیئر کیا کیا ہو سکتی ہے؟ الف ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے، واو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ ان کے اوپر آئے گا تو چیئر کا نام لینا چاہیے یا حمزہ کا نام لینا چاہیے؟
تو یہ جو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں نا قاعدے میں کہ ہم اس کو حمزہ پڑھیں یا الف پڑھیں، حمزہ پڑھیں یا یا پڑھیں، حمزہ پڑھیں یا واو پڑھیں، تو آپ یہاں سے سکھا سکتے ہیں کہ چیئر پہ بیٹھے ہوئے شخص کا نام لیا جاتا ہے، چیئر نہیں کہا جاتا، جو بھی بیٹھا اس کا نام لیں گے. تو چیئر خالی ہوتی ہے جب تو وہ چیئر ہوتی ہے، ورنہ وہ چیئر نہیں ہوتی، وہ شخص بولا جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الف پہ بھی آیا، یا پہ بھی آیا اور واو پہ بھی آیا حمزہ. بلند آواز سے پڑھیے. آپ دیکھیں بہت اچھی مثال ہے اقرا، یہ جزم کا دوسرا کنسیپٹ اقرا بند ہو گیا. کلکلے والے میں کیا تھا؟ ملا اور پلٹ گیا، جبکہ حمزہ میں بند سٹاپ، بالکل وہ والی حالت ہوگی. پڑھیں آگے. واضح؟ کرسی پہ بیٹھا ہوا بندہ ہی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.